बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सीज फायर को चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन तालिबानी फौज की तरफ से जिस तरह प्रॉक्सी हमला किया गया, सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब तो दे दिया है, लेकिन ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मुस्तकिल जंग के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, भारत की तरफ से भी हमला किया जा सकता है। उसके लिए मुकम्मल तौर पर जो तैयारियां की गई हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो आज झड़पें हुई हैं और जिस तरह की चंद दिन पहले वीडियोस अफगान की तरफ से जारी की गई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचाया। दुआ के अंदर बातचीत की कोशिश की गई है, लेकिन इससे कबल भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिशें की गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनसे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की मुलाकात नहीं हो सकी और आज एक आम इजलास के अंदर वो शरीक भी नहीं हुए। और इस सारी सूरत हाल का किस तरह तालिबानी फौज और हुकूमत फायदा उठा रही है, इस सारी सूरत हाल पर इस वीडियो के अंदर आपके सामने तफसील रखनी है। पाक व्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो बर वक्त खबरें हैं अब वो पहुंचाई जा सकें। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमसाया ममालिक है, और जब भी मुसलमान ममालिक के दरमियान कोई टकराव होता है तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती है दोनों मुल्कों की। जो आम आवाम है उसके लिए, चूंकि दोनों का एक रिलेशनशिप होता है, आना जाना होता है, और फिर तवील अरसे से पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मेजबानी कर रहा है। 40 लाख अफगानों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी गई है। लेकिन अब जब रवैये तब्दील हुए हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कभी भी पाकिस्तान के हक में उनकी राय बेहतर नहीं हुई। लेकिन अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं कि मुसलसल वो कह रहे हैं कि अब इनफ इज इनफ, यानी हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो रवैया जो है अफगान हुकूमत की तरफ से नहीं अपनाया गया। और फिर खास तौर पर जो भारत है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने तो हैरान कर दिया। अभी सीज फायर के अंदर जो है वो चंद घंटे बाकी थे, लेकिन यानी 6 बजे तक सीज फायर था, तो आप समझें 12 घंटे पहले ही ये प्रॉक्सी जो वार है, यही असल वो फसाद की जड़ है जिसकी बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान क्लेम करता है। अब यहां पे आप देखिए कि बाजोड़ के अंदर ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितरत अल खवारिज के सैकड़ों ये किलोग्राम बारूद से भरी हुई गाड़ी है ये पकड़ी है, और फितरत अल खवारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में सिविल आबादी के अंदर जाकर इन्होंने निशाना बनाना था। लेकिन यहां पर गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता बताया गया कि ये एक अस्करियत पसंद धड़ा है, जैश फुरकान मोहम्मद। इन्होंने शमाली वजीरिस्तान के इलाके खड्डी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया है, यानी इन्होंने बाकायदा खुदकुश हमला किया है। और वहां पर अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हैं उनकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि कुछ जां बहक हुए हैं, लेकिन उसके अंदर 7 जो दहशतगर्द हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है। अब इसमें मीर अली के अंदर ये शमाली वजीरिस्तान काशफ शहीद फोर्ट पर हमले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, 7 सिक्योरिटी एहलकार इसके अंदर शहीद हुए हैं, और हमले के अंदर अब तक 6 शिद्दत पसंद मारे जा चुके हैं। और बताया गया कि 13 यानी 7 एहलकार जख्मी हुए हैं और 13 जो है वो इसके अंदर जो है वो 7 एहलकार शहीद हुए हैं और 13 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये खुदकुश अटैक हुआ है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तो अपने तौर पर टीटीपी वाले ऑपरेट कर रहे हैं और इनके पीछे अफगान हुकूमत की जो है वो पुष्टपनाही हासिल नहीं है? अब ये असल मामला है, ये असल तनाज़ा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चल रहा है कि भाई आपके यहाँ वो लोग पनाह लेते हैं, वो जो ड्यूरेंट लाइन है उसको क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आकर वो कार्रवाइयां करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मजबूरन अगर हम उनके जो कैंप्स हैं, उनके जो इलाके हैं, उनको अगर टारगेट करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये अफगानिस्तान के ऊपर हमला हो गया, अटैक हो गया। मैं आपके सामने ना एक बड़ी आम चीज है, यानी इस वक्त अगरचे खैबर पख्तूनख्वा की कोई जमात भी वो नहीं चाहती कि ये ऑपरेशन हो, लेकिन मुदाकरात की बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं और उनकी बात अपनी जगह पे वजनी हो सकती है, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद हैं और शायद जो जमीनी हकायक हैं बाहर के
وہ بہت سارے بدل گئے ہیں. اگرچہ اس کے اندر پاکستان کی ریاستی جو پالیسیز ہیں ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ایک بڑی عام یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ایک سابق فوجی ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی حیران کن ہے. یعنی یہ سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی میں گفتگو سن رہا تھا، اور انہوں نے جو فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کی کوشش نہیں کی. اس کے اندر سعودی عربیہ اور دوحہ دونوں کا استعمال ہوا ہے. یعنی ابھی بھی قطر کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کا کوئی سلوشن نکالا جائے. لیکن اس کے باوجود مسلسل طالبان ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. اگرچہ اس وقت جو طالبان کا کندھاری گروپ ہے اور حقانی گروپ ہے ان کے اندر اس وقت اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. اگرچہ حقانی صاحب کو ابھی تک وزارت داخلہ سے ہٹایا نہیں گیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ تاثر ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ پرو پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ بلڈ کر سکتا ہے. اس وجہ سے ملا ہیبت اللہ اور ملا یعقوب وہ نہیں چاہتے کہ یہ گروپ جو ہے وہ آگے آئے، اور ان کے بہت سے عام عہدیداران ان کو ذمہ داریوں سے مرلہ بار فارغ کیا گیا ہے، اور ان کا شمالی اتحاد بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت نہیں ہونی چاہیے اور ان کا تو پرانا موقف ہے. تو اس وقت ایک نیا افغانستان کے اندر رجیم چینج کی طرف معاملات بھی بڑھ سکتے ہیں. اگرچہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان دونوں حکومت کو یہ جو ہے وہ آفر دے چکے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا فری ہینڈ دیں تو ہم یہ معاملہ حل کروا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ معاملہ اب حل ہو سکتا ہے؟ ہر بات الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک پہ جاتی ہے، لیکن جس طرح مسلسل یہ ٹی ٹی پی کے کارندے پاکستان میں گھس کر سول آبادی کو اور فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بات اب ناقابل قبول ہوتی دکھائی دے رہی ہے. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت وزنی ہے، بہت دلائل دیے ہیں. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ تصویر کا ہمیشہ جو سارے رخ ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ کتنی کوششیں ہوئی ہیں مذاکرات کی جو انہوں نے ناکام کی ہیں، اور طالبان اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. یہ ذرا آپ سنیے گا مختصر کلپ ہے. بارڈر فلیگ میٹنگ ہوتی ہے، جب جہاں سے ٹی ٹی پی موو کرتی ہے اس کے اوپر بارڈر فلیگ میٹنگ کی جاتی ہے. 2021 کے بعد سے 10 دفعہ جے سی سی ہو چکی ہے. تقریباً 800 سے زیادہ جو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ رائٹنگ ہوتے ہیں وہ ان کو لیے جا چکی ہے. 200 سے زیادہ آئی ایس آئی ان کو میمو دے چکی ہے. کوئی 170 یا 80 کے قریب یہاں پہ ڈیمانڈز دیے جا چکے ہیں ان کو سفارتی سطح کے اوپر. جو ہمارے دوست ہیں چائنا 3 دفعہ ان کو 2021 کے بعد سے بٹھا کے بات کر چکے ہیں. مڈل ایسٹ کے کافی ملک ان کو میسیجنگ کر چکے ہیں. آپ کے فارن منسٹر 5 دفعہ جا چکے ہیں جب سے ٹی ٹی اے والے آئے ہیں. آپ کے ڈیفنس منسٹر انٹیریئر منسٹر جا چکے ہیں. آپ کے اور منسٹریل ڈیلیگیشن جا چکے ہیں. سول سوسائٹی سے علماء جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں معتبر وہ جا چکے ہیں. اور ریاستیں بات چیت کیسے کرتے ہیں؟ اب اس ساری بات چیت کے بعد رزلٹ کیا ہے کہ 2021 سے لے کر اب تک 1050 دفعہ انکرجنز بارڈر کے اس طرف سے ہو چکی ہیں. 3800 سے زیادہ چھاپ تھے. تو جو ہماری لیڈرشپ ابھی ہر سطح پہ یہ کہہ رہی ہے کہ there is a limit, enough is enough. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مزید بات ہو وہ کسی پیرامیٹر کسی شرائط کی بھی بات آپ بات کریں کہ کن شرائط پہ بات ہو، ورنہ وہ یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن اور اس ساری بات چیت کے بعد پاکستانی لیڈرشپ کو چھوڑ دے، پاکستانی ریاست کو چھوڑ دے. کوئی بھی ریاست یہاں ہوتی، کوئی بھی لیڈرشپ ہوتی تو کیا کرتی وہ اور کس طریقے سے بات کرتی؟ اب یہ جو بات ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید ہیں، انہوں نے بہت ہی عام فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں کہ پاکستان نے متعدد مرتبہ یعنی چائنا کے ذریعے 3 مرتبہ ٹاکس کی ہیں، سعودی عرب اور قطر کے ذریعے UAE کے ذریعے کوشش کی ہے، لیکن جو طالبان لیڈرشپ جب سے آئی ہے وہ ان دہشت گردوں کو روکنے کے اندر ناکام ہے، بلکہ وہ روکنا ہی نہیں چاہتی. تو اب آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر جب ابھی جرگہ چند دن پہلے ہوا ہے اس کے اندر بھی ان کو طالبان کی جو شرائط ہیں ٹی ٹی پی کی وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں جو طالبان کی شریعت ہے اس علاقے میں وہ نافذ ہوگی، اور پھر ہم اسلحے کے ساتھ جدھر مرضی ہے آئیں جائیں، ہمیں اس ایجنسی کا جو علاقہ ہے کوئی روکے گا نہیں. تو اب یہ شرائط تو پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہوں گی، اور ایسے لگتا ہے
کہ یہ جو جنگ ہے عارضی طور پر سیز فائر اور یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکا نہیں جائے گا اور افغانستان کی حکومت اپنا جو ایریا ہے اس کے حوالے سے ذمہ داری نہیں لے گی، پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں لے گا، تو یہ معاملات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور یہ ایک طویل جنگ کی طرف معاملہ جاتے ہوئے جا رہا ہے۔ دوسری طرف آر ٹی رشین ٹی وی نے ایک دعویٰ کیا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے کوئی 400 کلومیٹر تک مار کرنے والا جو میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے۔ وہ خبر فیک ہے، وہ شمالی جو ہے وہ کوریا کا ایک تجربہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے یہ فیک ویڈیوز پھیلائی گئی ہیں جو رشین ٹی وی بھی حیران کن طور پر جن کا شکار ہوا ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ یہ بہت ہی عام قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پھر پاکستان کی جو فوجی ہیں جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی ہے لاشوں کی، اور پھر یعنی یہ آ گیا ہے کہ طالبان افغانستان کلیمز a fake 400 کلومیٹر رینج میزائل ٹیسٹ آفیشلی شون a نارتھ کورین میزائل۔ تو کوئی میزائل ٹیکنالوجی طالبان کے پاس نہیں ہے، اور بتایا گیا کہ چمن بارڈر پر شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان کی بے حرمتی جو ہے وہ انہوں نے جو کی ہے یہ اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور سراج الدین حقانی کے گھر میں نظر بند کرنے کی جو خبر ہے وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے قریبی لوگوں کو عام عہدوں سے ضرور ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے معاملات بہتر ہوں، لیکن ہوتے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔